کوئی تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا اور خطاب اور تقریر علماء کرام کی آپ نے میرے یہاں آنے سے پہلے بھی مفتی احتشام صاحب، مولانا مقصود صاحب اور تمام علماء کرام جو یہاں موجود ہیں ان کی اور حضور مفتی شمشاد احمد صاحب کی، مولانا عاشق حسین صاحب کی، مفتی شمشاد حسین صاحب کا اپنے بہترین خطاب بزرگوں کے تعلق سے سنا اور ان سب میں اور تمام تقاریر میں وہ یہی ہے کہ ہدایت کی دعوت کہ اس طرف لوگ آئیں، وہ بلانا قبول کریں، اور یہ جلسہ جنہوں نے کیا اور جنہوں نے اس میں تعاون کیا وہ سب حدیث کی روشنی میں ان کو ثواب ملے گا، اور جتنے ان کا بلانا قبول کریں گے اس آپ کی تقریر سے جتنے لوگ ہدایت پائیں گے، تو جنہوں نے اس جلسے میں شرکت کی، آئے، بلاوا قبول کیا، تو ان سب کو بھی اجر ملے گا، اور جنہوں نے بلایا تھا ان سب کو ان سب کے برابر اجر ملے گا، ان کے اجر میں سے بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ جہاں اللہ ہو، رسول کا ذکر ہو، اس کے پیاروں کا ذکر ہو، وہاں پر رحمت و نور کی بارش ہوتی ہے، ملائکہ وہاں پر تشریف لاتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اور وہاں سے لے کر آسمان تک آ جاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں ایک دوسرے کو، آؤ یہاں ہے تمہارا مطلوب و مقصود۔ اللہ سب جانتا ہے لیکن پوچھتا ہے ان سے، میرے بندے کو تم نے کس حال میں دیکھا؟ اے اللہ تیرے پیاروں کا ذکر کرتے تھے، گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش کر دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ سب بخشے گئے۔ اس میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ اور غرض سے بھی آئے تھے، لیکن یہ ہے بزرگوں کے ذکر کی برکت، یہ ہے محمد رسول اللہ کی ناز اور اللہ کے ذکر کی برکت کہ وہاں پر جو وہ نعت پڑھتے ہیں، منقبت کرتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ان کے ذکر کی برکت سے یہ فرشتے وہاں بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تقریر آپ نے سماعت کی، اس میں کیا پیغام دیا؟ اعلیٰ حضرت کی زندگی، حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی، حضور تاج الشریعہ کی زندگی، ان کی تقریر آپ سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس سب باتوں کو محفوظ رکھنا چاہیے، سوائے ان باتوں کے جو میرے تعلق سے کہیں ان کو آپ حذف کر دیجئے، ڈیلیٹ کر دیجئے، کیونکہ وہ ان کی محبت ہے۔ ہاں، لیکن بزرگوں کے تعلق سے جو فرمایا استقامت، یہ جو ہے یہ کرامت سے بہت اوپر ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر اڑنا کرامت ہے تو مکھی بھی اڑتی ہے، مچھر بھی اڑتا ہے، مچھلی بھی تیرتی ہے اگر پانی پر چلنا ہے، لیکن سچی کرامت کیا ہے؟ وہ شریعت پر سختی سے گامزن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔
اسی کے بارے میں بزرگوں کی زندگی کو ابھی آپ نے بیان کیا. اب وہ شدی تحریک کا وہ دور یاد کیجیے, حضور تاج الشریعہ کا کہ سختی سے حق پر قائم رہو, اور ان کا وہ پیغام یاد کیجیے. اور ایک حدیث میں بیان کر دیتا ہوں, اس میں کیا ہے کہ ایک حضرت اکرمہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا گزر ہوا جنگل سے, تو اس نے ایک پیڑ کو دیکھا کہ اس پیڑ کی پوجا کی جا رہی ہے, پیڑ پوجا جا رہا ہے. وہ غضب میں گھر آیا اور کلاڑی اٹھائی, اپنے گدھے پہ سوار ہوا, اور اس لیے کہ اللہ کے سوا یہ پوجا جا رہا ہے, میں اس پیڑ کو کاٹ دوں گا. راستے میں یہ جو ہے راہ میں ہم نے استقامت کی راہ میں جو سیدھی راہ ہے اس پر بہت سارے شیطان بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بھٹکاتے ہیں, ادھر آ جاؤ, ادھر سے آ جاؤ, ادھر ہٹ جاؤ. راہ میں مل گیا شیطان, اور اس شیطان نے اس کو بھٹکایا اور کہا کہ وہ تیرا کیا مطلب ہے. پھر اس کو لالچ دیا, جب وہ نہیں مانا تو کہا کہ میں تیرے تکیے کے نیچے 2-4 درہم رکھ دیا کروں گا. کہاں لوٹ گیا. 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوا, جب تک اللہ نے چاہا ایسا ہوا. اس کے بعد غائب ہو گیا. اس نے تکیہ اٹھا کے دیکھا, درہم نہیں ملے. جب نہیں ملے, 1 دن انتظار کیا, پھر نہیں, پھر اس نے کلاڑی اٹھائی, گدھا تیار, اب چلا. راستے میں اس کو شیطان مل گیا. کہاں جاتا ہے کہ میں جاتا ہوں, وہ اللہ کے سوا پیڑ پوجا جا رہا ہے, میں اس کو کاٹ دوں گا. شیطان بولا چلا جا, واپس جا, آج تو اپنے نفس کی وجہ سے آیا ہے, آج تو اپنے نفس کی وجہ سے آیا ہے, آج درہم نہیں ملا اس لیے آیا ہے, کل تو اس کے لیے آیا تھا, خالصاً اللہ کے لیے آیا تھا, اس شریعت کے لیے آیا تھا, اس حکم کے لیے آیا تھا. تو اس وقت اگر زمین و آسمان کے سارے لوگ تجھ پر مل جاتے اور تیرا کچھ بگاڑنا چاہتے تو بگاڑ دیں. واہ بے شک, واہ. اور آج میں تیری گردن مروڑ دوں گا. آج شریعہ یہی فرما کے گئے, اور دیکھو یہی حضور مفتی اعظم ہند کا شدی تحریک میں وہاں گئے اور وہ جرت وہاں پہنچے, اور پھر کہا کہ آجا تو بھی کود جا آگ میں اور میں بھی کودتا ہوں آگ میں, جس کا دین حق ہوگا وہی سلامت نکل کے آئے گا. اور تاج الشریعہ کی میں بہت لمبی تقریر نہیں, تاج الشریعہ کا پیغام نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کا پیغام ہے جو تاج الشریعہ نے عام کیا. تو اس پر قائم رہنا, اسی پر اگر اس پر قائم رہو گے تب بچو گے. اور علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف, بلکہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جس کے اچھی بات کو اس کا حکم دے اور بری بات سے لوگوں کو روک دے. اب ہے یہ کہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خاص کے گناہ کی وجہ سے لوگوں پر عذاب نہیں فرماتا, لیکن جب گناہ عام ہو جاتا ہے اور اس پر کسی کو کوئی رنج نہیں ہوتا, کوئی کچھ کہتا نہیں, تو عذاب نازل ہوتا ہے اور ظالم حکمراں ان کے اوپر بٹھا دیے جاتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوشع ابن نون کو وحی بھیجی, اور اس وحی میں ارشاد ہوا, کیا ارشاد ہوا کہ میں تمہارے نیکوں میں سے 40,000 کو عذاب دوں گا اور 60,000 بدوں کو عذاب دوں گا. انہوں نے عرض کی یا اللہ یہ نیکوں کو کس لیے, کہ وہ اس لیے کہ وہ میرے غضب پر غضب نہیں کرتے اور ان کے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں بیٹھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے
یہ جماعت قائم کی، جماعت رضائے مصطفیٰ، رضائے مصطفیٰ، یہ کیا ہے؟ جماعت رضائے مصطفیٰ، مصطفیٰ کی رضا کی جماعت، رضا داروں کی جماعت، جو اس شریعت پر قائم ہے یا اس شریعت پر چلنے کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں، یہ وہ جماعت ہے۔ اور سرکار نے فرمایا ہم الجماعت، وہ جماعت ہے، تو اگر وہ حق پر اگر اکیلا بھی قائم رہے گا تو وہی حق پر ہے۔ اور تاج الشریعہ نے فرمایا، اور تاج الشریعہ نے کیا فرمایا؟ سرکار کی حدیث ہے لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، میری امت میں ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ وهم علی ذلک، کہ ان کا مخالف، ان کا گستاخ اور ان سے قد رکھنے والا، ان کو برا کہنے والا، اسی لیے کہ وہ شریعت کا حکم بیان کرتے ہیں، ان سے قدی رکھنے والا ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، کچھ نہیں کر سکے گا، اپنا ہی بگاڑے گا، جہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے اور وہ اسی پر قائم ہوں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس شعر کے ساتھ میں کیوں یہی پیغام دیا تاج الشریعہ نے، اس کو یاد رکھیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے، سب کچھ نبی کے لیے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل، صحابہ اس کے مصداق، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، غوث و اغواث، علماء کرام کی، علماء ربانیین کی جماعت، اور ان کے ساتھ میں آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا وہ سمجھ لو، اس لیے پیدا کیا کہ تم دوسروں کی نقل کرو، دوسروں کے پیچھے پیچھے چلو، دوسروں کے طور طریقے اپناؤ اور دوسروں کا فیشن اپناؤ۔ تمہیں اس لیے نہیں بلکہ تمہیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماڈل بنا کر بھیجا، نمونہ بنا کر بھیجا دوسری قوموں کے لیے، کہ دوسرے تمہیں دیکھیں، اگر تمہاری شکل دیکھیں تو دیکھیں کہ ہاں یہ مسلمان جا رہا ہے، اس کا کردار دیکھیں تو یاد آئے کہ یہ مسلمان کا کردار ہے، اور وہ ایسا ہو جیسے وہ ایسا ہو جائے کہ ہر مسلمان کا کردار حجت الاسلام ہو، ایسا دور آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک حق، مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے، اور بزرگوں کے صدقہ و طفیل میں سب کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرمائے، جو جائز مرادیں ہیں ان کو پورا فرمائے، اور ہماری آپ کی سب کی جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرمائے، جسمانی بیماریوں سے شفایاب فرمائے، اور سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب ہو، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہو جائیں، اور ہمارے آپ کے سب کے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ، ان گناہوں کی جنہیں ہمیں خبر ہے، جن کی خبر نہیں، ان سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔